السلام علیکم خواتین و حضرات۔ مرزا غالب کو سمجھنے کے سلسلے میں جو غزلیں ہم یہاں پر اپلوڈ کر رہے ہیں، اس کے لیے آج جس غزل کا ہم نے انتخاب کیا ہے اس کا پہلا شعر ہے: جز قیس اور کوئی نہ آیا بروئے کار، صحرا مگر بتنگیے چشم حسود تھا۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں اس میں ایک لفظ تو قیس ہے۔ آپ نے لیلا مجنو کی کہانی تو سنی رکھی ہوگی۔ قیس ایک قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، قبیلے کا نام غالباً عامر تھا، اور لیلا کے ساتھ محبت کے باعث اس کی شہرت ہر طرف پھیل گئی، اور کہتے یہی ہیں کہ اس کی ساری عمر صحرا میں خاک چھانتے ہوئے بسر ہوئی۔ اور بروئے کار آنے کا مطلب ہوتا ہے نمایاں ہونا یا برسر کار آنا وغیرہ، اور حسود کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ حسد کرنے والا۔ تو وہ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ مدتیں ہو گئیں کہ ہم نے کسی آدمی کو مجنو جیسا، قیس جیسا دیوانہ نہیں دیکھا، جس نے کہ اپنے عشق میں بالکل ہی اپنے اوپر ایک دیوانگی طاری کر لی تھی، اور نہ اس کی طرح ہم نے صحرا میں بھٹکنے والا کوئی اور دیکھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صحرا میں بہت زیادہ پھیلاؤ اور بہت زیادہ وسعت کے باوجود بھی وہ صحرا جو ہے وہ کسی حسد کرنے والے آدمی کی آنکھ کی طرح تنگ ہوتا ہے۔ اصل میں حسد کرنے والے آدمی کی آنکھ کو کہتے ہیں چشم حاسد، یعنی حسد کرنے والے آدمی کی آنکھ، اور وہ اس لیے مشہور ہوئی ہے کہ وہ اپنے سوا ہر شخص کی کو نیچے دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے اس کے پاس اگر کوئی نعمت ہے تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب وہ کسی کو پھولتا پھلتا دیکھنا اچھا نہیں سمجھتا۔ تو مرزا کہتے ہیں کہ صحرا دیکھنے میں کتنا ہی بڑا اور کتنا ہی لمبا چوڑا اور کتنا ہی وسیع کیوں نہ ہو، لیکن جب ہم یہ حقیقت دیکھتے ہیں کہ قیس کے سوا کوئی اور فرد اپنے عشق کی دیوانگی میں اس کے اندر نہیں پہنچ سکا، تو معلوم ہوا کہ صحرا جو ہے یہ چشم حاسد کی طرح تنگ ہے، یعنی وہاں کسی دوسرے کو قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں مل سکی۔ اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جہاں تک عشق کا معاملہ ہے ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ہم بھی ویسے ہی عاشق ہیں جیسا عاشق کے مجنو تھا، قیس تھا، اور اگر ہمیں صحرا اجازت دے دیتا ہے اس بات کی جو کہ اس نے قیس کے علاوہ کسی کو نہیں دی، تو ہم بھی صحراؤں میں چلے جاتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے صحرا میں نہ جانے کی وجہ صرف یہ ہے کہ صحرا ہمارے لیے تنگ ہو گیا ہے، سوائے مجنو کو اور اس نے کسی اور کو اندر آنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ اگر ہمیں اجازت دیتا تو ہم بھی مجنو کی طرح صحرا میں پہنچ جاتے۔ اگلا شعر ہے: آشفتگی نے نقش سویدہ کیا درست، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا۔ آشفتگی کا مطلب ہوتا ہے پریشانی، بے چینی، بے قراری، اور سویدہ کہتے ہیں اس نقطے کو جو دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہاں پر اور دودھ دھوئیں کو کہتے ہیں، اور داغ تو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہی کہتے ہیں کہ عشق میں ہماری پریشانی کی وجہ سے ہمارے دل سے ہر وقت آہوں کا اور رونے کا دھواں اٹھتا رہتا تھا، اور اسی دھوئیں سے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن گیا۔ تو یہ سب کو پتہ ہے کہ جس مقام پر مسلسل دھواں لگتا رہے وہاں سیاہی پیدا ہو ہی جاتی ہے۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جس جگہ پر کوئی چولہا جلتا رہتا ہے یا کوئی تنور روشن رہتا ہے
تو اس کے اوپر کی جو چھت ہوتی ہے یا اس کے جو آس پاس کی دیواریں ہوتی ہیں جن پر مسلسل دھواں لگتا رہتا ہے، ان کا رنگ جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دل کے نقطے یعنی سویدہ کی سیاہی جو ہے، معذرت چاہتا ہوں، یہ اس کی سیاہی جو ہے وہ ہمارے اسی آہو فغاں کے دھوئیں سے پیدا ہوئی تھی، جو کہ عشق کی پریشانی اور دیوانگی میں ہمارے دل سے مسلسل اٹھتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے اس پر ایک عام مشاہدہ تھا، وہ بھی لوگوں کو دکھا دیا کہ داغ کا اصل سرمایہ اور صرف دھواں ہوتا ہے، کیونکہ جس جگہ دھواں مسلسل لگتا رہے وہ سیاہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سیاہی کی اپنی اصل میں کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ دھواں ہوتا اور نہ یہ سیاہی پیدا ہوتی۔ تو ہمارے دل پہ جو سیاہ نقطہ ہے وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم جب روتے پیٹتے ہیں، آہیں بھرتے ہیں، تو ان سے جو دھواں اٹھتا ہے اس نے اس کو سیاہ کر دیا ہے۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں کہ تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ، جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا۔ زیاں تو آپ جانتے ہیں کہ نقصان کو کہتے ہیں، اور یہاں پر سود فائدے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، اور معاملہ خواب میں خیال کو تجھ سے معاملہ کا مطلب یہ ہے کہ تیرے بارے میں ہی ہم خواب دیکھ رہے تھے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے معشوق، اے ہمارے محبوب، جب ہم جاگ رہے ہوتے تو تیرے ساتھ عشق و محبت کے معاملے کی کوئی صورت نہیں، البتہ تو خواب میں آ جاتا ہے تو خیال تجھ سے معاملے کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ اب معاملے کی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ کبھی دیدار کے شوق کی بات کر دی، کبھی ان کو حاصل کرنے کے شوق کی بات کر دی، اور کبھی کہہ دیا کہ جی ہم جیسا کوئی سچا جان باز عاشق نہیں ہے، ہم سے آپ اپنا تعلق توڑ کر نہ رہیے۔ کبھی کہا کہ جی بس ہم تو اگر آپ کا وصال نہ ہوا تو مر جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا محبوب جو ہے وہ خواب میں ایسی کسی گزارش پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتا، اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے اور خواب کا سلسلہ ظاہر ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ نفع اور نقصان یا سود و زیاں کی جو بات چیت ہو رہی تھی وہ تو ایک خواب اور خیال کی حیثیت رکھتی تھی، اور عالم بیداری میں یعنی جاگتے ہوئے تو کوئی معاملہ پیش ہی نہیں آیا، لہذا سود اور زیاں یعنی نقصان نفع کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محبوب کے ساتھ جو معاملے پیش آئے اور عیش و عشرت اور یا غم کے جن واقعات سے تعلق سابقہ پڑا، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ خواب کے عالم میں خیال کے کرشمے تھے، خیال طرح طرح کے تماشے دکھا رہا تھا۔ تو جب آنکھ کھل گئی اور عیش اور راحت اور رنج اور ملال یعنی سود اور زیاں میں سے کچھ بھی نہیں رہا، کیونکہ خواب کی تمام باتوں کا اثر آنکھ کھلتے ہی زائل ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کچھ اس قسم کی اپنی واردات بیان کی ہے۔ تینوں حضرات، یہ غزل 6 اشعار پر مشتمل ہے، اور آج ہم نے اس کے پہلے 3 شعروں کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اس کے بقیہ 3 اشعار ہم آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے، کیونکہ یہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو ہو رہی ہے، اور ویڈیو لمبی ہو جائے تو آپ بھی اکتا جاتے ہیں، اور اکثر دوست اسے دیکھتے نہیں ہیں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اسی غزل کے بقیہ شعروں کی شرح کے ساتھ آپ سے اگلی محفل میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔